علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صالح خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ 9 نومبر 1877 آپ کی یوم ولادت باسعادت ہے۔ آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ماں باپ دیے تھے وہ حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، وہ حضور سے بے پناہ عشق کرنے والے تھے، صالح مزاج لوگ تھے، اور صالحیت کا نور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلب میں راسخ ہو گیا تھا۔ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرتبہ کمال پر پہنچتے ہیں اور عشق رسول ان کی شہرت بنتی ہے اور ان کی پہچان بنتی ہے، تو کسی نے پوچھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ عشق رسول جو آپ نے لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا یہ مجھے کسی یونیورسٹی سے نہیں ملا، یہ دولت مجھے کسی کالج سے نہیں ملی ہے، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نام تو از پدر آموختم، میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے، میں نے حضور کا پیار اپنے والد بزرگوار سے سیکھا ہے، والد محترم سے سیکھا ہے، میں نے یہ تربیت آغوش مادر سے سیکھی ہے۔ تو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عشق رسول اور دوسری کتاب اللہ سے وابستگی دوستی اور قرآن مجید کی جو تلاوت کا مزاج ہے ان کو گھر سے ملا ہے، یعنی آغوش مادر سے ملا ہے، تربیت پدر سے ملا ہے۔ بلکہ عشق رسول کے حوالے سے انہوں نے ایک نظم کیا ہے کہ میرے دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا، جیسے قضائے مبرم نہیں ٹلتی ہے وہ بھی ٹلنے والا نہیں تھا۔ میرے دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بابا چلا جا، لیکن وہ جانے کو آمادہ نہیں تھا، تیار نہیں تھا، وہ جاتا نہیں تھا۔ اقبال کی عمر جو ابھی بچپن کی عمر تھی، طبیعت میں لاابالی پن تھا، تو اقبال نے لاٹھی لی اور اس سائل کے کشکول کو لاٹھی ماری، تو اس سے کیا ہوا، اس کا کشکول ہاتھ سے گر گیا اور دن بھر کے جو جمع کیے ہوئے سکے تھے سارے زمین پر بکھر گئے۔ اب وہ جو سائل تھا، فقیر تھا، وہ اپنے سکوں کو جمع کر رہا تھا، اتنے میں ان کے والد نور محمد بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو جلدی جلدی انہوں نے بھی سکے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور سکے کو جمع کیا اور اس سائل کے کشکول میں ڈالا اور سائل کو اپنی جانب سے بھی بہت کچھ دیا، اور سائل سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور منت کرتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میرے بچے کو معاف کر دینا، کوئی بد دعا دے کر نہ جانا، منت کرتے ہیں کہ میرے بچے کو معاف کر دینا، کوئی بد دعا نہ دینا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ واقعہ میری زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ پھر میرے والد محترم مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، اور جب میں کمرے میں گیا تو میرے والد محترم بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے اور مجھ سے کیا کہتے ہیں، اقبال اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں تجھے بیٹا دیا تھا، تو نے اس کی ایسی تربیت کی کہ یہ سائل کا کشکول توڑتا پھرے، تو میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گا۔ اقبال فرماتے ہیں جو میرے عشق رسول کی جو جوت لگی ہے اس واقعے سے لگی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کا سامنا کیسے کریں گے، لیکن اقبال کے یہاں ہمیں یہ ملتا ہے سبب کہ ہم رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، میں فقیر بے نوا ہوں، یا اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف فرما دینا۔ اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہوا، گر تو می بینی حسابم ناگزیر،
اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہوا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یعنی پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لینا، یعنی جب میرا حساب لینا تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے پردہ ڈال کر لینا، یعنی مجھے اللہ کے رسول سے حیا آئے گی، مجھے اللہ کے رسول سے شرم آئے گی، میں اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گا؟ میرے بھائی، قیامت تو بعد میں آنی ہے، قبر میں تو اللہ کے رسول کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے۔ جب چہرہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے رسول کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو علامہ اقبال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، یہ میسج دیتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم رب کا سامنا کیسے کریں گے، لیکن اقبال کے ہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو قبر کی طرف لوٹ کر جانا، قیامت تو بہت بعد میں آنی ہے، لیکن قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، تو ویسی آنکھ لے کر جائیں جو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ویسا چہرہ لے کر جائیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانے پڑے، بلکہ اللہ کے رسول سینے سے لگا لے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ میرا بھائی، آنکھ تو سب کی بند ہونی ہے، اور یہ چیز کب ملے گی؟ جب آپ کی تربیت صحیح ہوگی۔ اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نام تو از پدر آموختم، میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے، اپنے ماں سے سیکھا ہے، آغوش مادر سے سیکھا ہے۔ تو یہ پہلی چیز عشق رسول کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، میں میٹرک کا پیپر دے رہا تھا، تو میرے والد محترم نے کہا کہ اقبال، اگر تم فارغ ہو جاؤ ایگزام دے کر تو مجھ سے ملنے ضرور آنا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اب اقبال کے دل میں بے چینی تھی کہ میرے والد محترم مجھ سے کیا بات کریں گے۔ خیر، ایگزام ختم ہوا، امتحانات ختم ہوئے، تو علامہ اقبال والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ والد گرامی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو میں فارغ ہو چکا ہوں، آپ مجھ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، اقبال، قرآن کو لو اور اس طرح بیٹھ کر پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہوا۔ قرآن اٹھاؤ اور اس کو بیٹھ کر ایسے پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کی جو عشق رسول کی تربیت ہے، یعنی جب باپ بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہا تھا، باپ کی سسکیاں اللہ نے اقبال نے دیکھی کہ میرے باپ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، کتاب اللہ سے وابستگی اور قرآن مجید کی تلاوت کا مزاج۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور روتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، 1938 کی بات ہے، اسی سال ان کا انتقال ہوا، تو لوگ پوچھنے آتے ہیں نا، آج میں بھی بیمار ہوتا ہوں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں کہ کیا حال ہے حافظ صاحب، کیا حال ہے جناب؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بڑا تکلیف ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہے، کوئی کھانے کا عادی ہوتا ہے تو گوشت چھوٹ گیا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کا عشق دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی ہے، قرآن پڑھنے کا وہ لطف نہیں رہا ہے۔ یہ ان کا عشق تھا قرآن سے یہ محبت تھی۔ تو میرے بھائی، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جب ان کے اندر عشق رسول آتا ہے اور اس کے رسول کی برکات آتی ہے اور قرآن کی محبت آتی ہے، تو پھر اقبال مرتبہ کمال پہ پہنچتا ہے، اور ایسی بلندی پر، ایسے عروج پر علامہ اقبال پہنچتے ہیں کہ پھر اقبال اپنے آپ کو تلاش کرنے نکل جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک گھر میں رہتے تھے، ایک کرائے کے مکان پہ رہتے تھے جس کا کرایہ زیادہ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کا کرایہ زیادہ دیتے ہیں، یہ تو اتنی مالیت کا مکان بھی نہیں ہے، آپ اپنا مکان کیوں نہیں تبدیل کر لیتے ہیں، آپ اپنا مکان کیوں نہیں بدل لیتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے اور اس کی گزر اوقات میرے کرائے پر ہے، اور میں جتنا کرایہ دیتا ہوں کوئی اتنا کرایہ دے گا بھی نہیں،
تو میں اس بیوہ کی بیوگی پہ ترس کھاتا ہوں اور جو مجھے شرم آتی کہ میں اس کا گھر کیسے چھوڑ دوں۔ تو یہ علامہ اقبال کے لہجے میں یہ گداز کیسے آیا، یہ سوز کہاں سے آئی، یہ تربیت کہاں سے ہوئی، یہ عشق رسول کی پیداوار ہے۔ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہوگا، سچی محبت ہوگی اللہ کے رسول کی، تو پھر آپ کے سینے میں امت مسلمہ کا درد پیدا ہوگا، امت مسلمہ کی محبت پیدا ہوگی، بلکہ ساری انسانیت کا درد آپ کے سینے میں محسوس ہوگا۔ پھر آپ اپنی بیٹی کو صرف اپنی بیٹی نہیں سمجھیں گے، یعنی پورے معاشرے کی بیٹی آپ کی بیٹی ہوگی، پورے معاشرے کی بہن آپ کی بہن ہوگی۔ پھر آپ کسی بہن پہ گندی نظر نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی بھی بہن لگتی ہے، وہ آپ کی بھی ماں لگتی ہے، وہ آپ کی بھی پھپھو لگتی ہے، وہ آپ کی بھی چچی لگتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کب آئے گا؟ جب آپ کے سینے میں اللہ کے رسول کی سچی محبت آئے گی۔ تو علامہ اقبال کی جو سینے میں یہ گداز، یہ سوز پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ عشق رسول کی تربیت سے، جب عشق رسول سے آشنا ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو اس مکان میں رہتے تھے، تو اس مکان کے قریب ان کے ایک پڑوسی بھی رہتے تھے جو پیر طریقت بھی تھے، مولوی صاحب کہلاتے تھے۔ تو ان کی مجلس میں علامہ اقبال کا ذکر کیا گیا، علامہ اقبال کے نام لیے گئے، تو انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بڑا سخت جملہ بولا، بڑا سخت جملہ بولا اور خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے علامہ اقبال کو دقت نظر سے پڑھا، گہرائی سے گہرائی سے پڑھا، تو ان کو پتہ لگا کہ اقبال کوئی اور شے ہے، اقبال کوئی اور شے، یہ تو پیچیدہ انسان ہے۔ تو ان کے دل میں تجسس ہوا کہ میرے دل میں جو ان کے بارے میں یہ خیال تھا غلط تھا۔ تو سر راہ علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو علامہ اقبال سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور، میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں قائم رکھتا تھا، تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کے بارے میں برا خیالات آیا، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو سمجھ نہیں پایا کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ میرے پڑوسی تھے، آپ کا حق تھا جو آپ نے میرے لیے کہے، لیکن جہاں تک آپ یہ کہہ رہے کہ آپ نے مجھے سمجھ نہیں پایا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ میں بھی اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا۔ علامہ اقبال اپنی شعر میں اس نظم کو، ایک نظم کا نام ہے زہدی اور رندی، اس کے اندر آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، کلیات اقبال کے اندر، اس کے اندر پوری داستان کو ذکر کیا جو ان کی بات ہوئی ہے، مولوی صاحب کی جو کہانی ہے۔ تو علامہ اقبال خود کیا فرماتے ہیں؟ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں کہ اس کی جدائی میں ہے بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو جب علامہ اقبال وہ بلندی پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تو اپنے اندر جھانک کر تو دیکھنا تو کہاں کھڑا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے من کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اے انسان تو جھانک کر دیکھ تو کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال پھر اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ بلندی پہ پہنچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ جب علامہ اقبال بلندی پہ پہنچے تو کہا یعنی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، پر انسان تو سوچے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں میاں کیا کارنامہ کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، کیا زندگی کا یہی مقصد ہے، کیا زندگی تمہیں اسی لیے دی گئی تھی کہ تم بی اے کو نوکری ملے اور پینشن ملے اور مر جائیں؟ تو میرے بھائی زندگی اس کا نام نہیں ہے، اپنے رب کو پہچاننے کا نام ہے۔
ہم رب کو جب پہچانیں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے والے بنیں